اگلے 72 گھنٹوں میں پاکستان کے اندر وہ فیصلے ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ جو ہوا ہے وہ ہو گیا ہے، ابھی جو ہونے والا ہے اسی کا انتظار کر۔ الیکشن تو ہو گئے لیکن اب دھاندلی کو کون روکے گا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایسے ایکوپمنٹس تو ہے نہیں جو دھاندلی کو روک سکے۔ اب کہا گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ الیکشن شفاف طریقے سے ہو رہا ہے، کیا یہی وہ شفاف طریقے تھے؟ صرف ایک کمشنر پورے 7 اور 8 MNS کے نتائج تبدیل کر سکتا ہے، وہ دھاندلی کر سکتا ہے اور پھر خود بھی وہی اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے دھاندلی کی ہوئی ہے، میں نے 7 سے 8 یا 8 سے 9 MPs کا وہ رزلٹ جو تھا وہ تبدیل کیا ہوا ہے، میں نے ہاری ہوئی کینڈیڈیٹس کو 50 اور 70 ہزار لیڈ پر جتوایا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی حالت، جہاں پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ عوام ووٹ دیتی ہے، اس وجہ سے دیتی ہے کہ ہم ایک شخص کو ووٹ دیں گے جو وہ چاہتی ہے کہ یہ شخص ہماری نمائندگی کرے اسمبلیوں میں۔ لیکن جب کچھ لوگوں کو یہ فیصلے منظور نہیں ہوتے تو پھر اسی طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو دھاندلی پر پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی پارٹی خاموش بیٹھی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون۔ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئی ہے اور وہ صرف ایک ہی آواز کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ووٹ چرائے گئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جو ہوا ہے وہ ہو گیا ہے، ابھی جو ہونے والا ہے اسی کا انتظار کر۔ کوئی بھی پارٹی ہو، سب کے سب باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ان کا کوئی سننے والا نہیں اور دھاندلی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگلے 72 گھنٹے پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اسی طریقے سے دھاندلی چلتی رہی، اسی طریقے سے پاکستان میں یہ کام ہوتے گئے تو اگلے 72 گھنٹوں میں پاکستان کے اندر وہ فیصلے ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی ہمیشہ ایک ہی خواہش رہی ہے کہ پاکستان پر کوئی ایسا وزیر اعظم آئے جو یہاں کی غربت کو مٹا سکے، مہنگائی کو ختم کر سکے، عوام کے لیے روزگار لا سکے، لوگوں کا خیال رکھ سکے، ملک میں امن لائے۔ لیکن آج تک پاکستانیوں کا وہ خواب ہی رہا۔ آج تک پاکستانی اسی طریقے سے خواب خرگوش سوتے رہے، کیونکہ وہ اپنے لیے لیڈر کو نہیں پہچان سکتے۔ وہ بس صرف انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو 5 سال بعد ان کے دروازے پر آ سکے اور کچھ آمدنی دے سکے، کچھ پائپس دے سکے کہ اس پر خود کے کام چلا سکو۔ یہ تمہارے ہے اور اگلے 5 سال ہمارے ہوئے۔ یہ ہم سب لوگوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، ہم اپنا حق لے نہیں سکتے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آج الیکشن کو دیکھو، 12 دن ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں آ سکا، پاکستان کی حکومت بحال نہیں ہو سکی۔ لیکن یاد رکھیں، اگلے 72 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر وہ فیصلے ہو جائے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس طریقے سے یہ دھاندلی ہو رہی ہے، جس طریقے سے ابھی ایک کمشنر نکلا ہے، ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اور بھی لوگوں کی ضمیر جاگ اٹھے اور وہ میڈیا کے سامنے آ جائے، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ ہاں ہم نے دھاندلی کروائی ہوئی ہے۔ لیکن آخر وہ لوگ تھے کون جن کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے؟ ان کے نام ابھی تک باہر نہیں نکلے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں گے اور ہم آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیں گے۔